بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی۔ مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا۔ بد اخلاقی و بدمزاجی، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھیں۔ تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریا و یحییٰ علیہم السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ ان بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتابوں میں احمد ہے۔ تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، نجاشی کی وفات کی اطلاع دینا۔ جس دن ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حالانکہ مدینے سے حبشہ کی دوری ہزاروں کلومیٹر ہے، اتنی دوری کے باوجود خبر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، نیکیوں پر جمے رہنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ فائدہ: میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، بخل و کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہیں، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار کرائے۔ طب نبوی سے علاج، منقع سے علاج۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے
غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دیکھیے اس میں شوہر کی وراثت کے بارے میں ہے۔ ہمارے یہاں کا معاشرہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد سب کچھ تو لوگ کرتے ہیں، لیکن وراثت کو جلدی تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ سارے مال کی مالک بن کے بیٹھ جاتی ہے، اور گھر والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ساری مال کی مالک امی ہے اگر والدین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب کا الگ الگ حصہ شریعت نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف مقرر کر رکھا ہے کس کا کتنا حصہ ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ تو اگر سارے بالغ ہیں اور سب دل سے رضامند ہیں کہ چلو امی سب برتیں سب دیکھیں، تب تو الگ بات ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا حصہ ہم کو مل جائے، اور باقی لوگ دبا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی ضرورت، ابھی نہیں ملے گا، ابھی نہیں ملے گا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بالکل حرام کام ہے، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں کہ انتقال کے بعد وراثت تقسیم کر دیں۔ اور دوسری چیز ہے میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ ہمارے یہاں الٹا چل گیا ہے بالکل۔ لوگ آتے ہیں، ہم جعفرہ بازار میں کتنی جگہ دیکھا کہ لوگ مٹی دے کے آتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں گھر والے گھر پہ۔ پہنچانا چاہیے تو خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پانی اور لڈو پتہ نہیں کیا کا چلتا ہے، کھا ہو کے پورا آرام سے، مطلب بالکل بیوقوفی کی انتہا ہے۔ جہاں انتقال ہوا ہے وہاں لوگ لڈو کھا رہے ہیں جا کے۔ اگر شریعت کے حساب سے دیکھا جائے تو بالکل غلط ہے، گناہ کا کام ہے، اور اگر عقلی طور سے بھی دیکھا جائے تو ایک دم پاگل پن ہے۔ مٹھائی آدمی خوشی میں کھاتا ہے کہ غمی میں کھاتا ہے؟ سب جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لائن سے کھاتے ہیں۔ تو نہ لے کے جانا چاہیے مٹھائی اور بسکٹ وسکٹ، اور نہ خود جا کے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سب غلط رسم ہے، اس سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔